السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈز اسلامیات برائے جماعت چہارم، باب پنجم، حسن معاملات اور معاشرت کا سبق نمبر 1، جس کا عنوان ہے دیانتداری۔ آج ہم اس سبق کی مشق کو حل کرتے ہیں، تو مشق کو حل کرنے کے لیے چلتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 65 پر۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، دیانتداری کا مفہوم بیان کریے۔ جواب دیکھیے صفحہ نمبر 63 پر۔ دیانتداری کا لغوی معنی ہے راست بازی، لین دین میں ایمانداری، سچائی۔ دیانتداری سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری سونپی جائے اسے پورے انصاف اور ایمانداری کے ساتھ ادا کریں۔ کسی کی کوئی چیز، مال یا حق جو آپ کے ذمہ ہے، آپ اسے پورا ادا کریں اور کسی قسم کی خیانت نہ کریں۔ سوال نمبر 2، بد دیانت کسے کہتے ہیں؟ جواب دیکھیے صفحہ نمبر 63 پر۔ دیانتداری کا متضاد بد دیانتی ہے۔ جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہو، کام چور ہو، دھوکے اور فریب سے کام لیتا ہو، اسے بد دیانت کہتے ہیں۔ وہ شخص بد دیانت شخص کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3، قرآن مجید میں دیانتداری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بیان کریں۔ دیکھیے صفحہ نمبر 63 پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ ترجمہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ سوال نمبر 4، دیانتداری کے معاشرے پر 2 اثرات لکھیں۔ صفحہ نمبر 65 پر دیکھیے، بہت سارے اثرات لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی 2 جن کا اثر معاشرے پر پڑتا ہے ان کو ہم لیں گے۔ نمبر 1، دیانتدار آدمی کی سب عزت کرتے ہیں۔ نمبر 2، دیانتدار انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہر کوئی اس سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، دیے ہوئے سوالات کے جواب تفصیل سے لکھیں۔ سوال نمبر 1، دیانتداری کی اہمیت بیان کریں۔ دیکھیں صفحہ نمبر 63 پر۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے دیانتداری اختیار کرنا بے حد ضروری ہے۔ دنیا میں دیانتداری کی بدولت ہی عزت اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دیانتدار شخص کا دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے اور لوگ بھی اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ معاشرے میں دیانتدار انسان کا احترام کیا جاتا ہے، اسے کسی بھی معاملے میں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ ترجمہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ سوال نمبر 2، دیانتداری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کوئی حوالہ دیں۔ جواب دیکھیے صفحہ نمبر 64 پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری کی یہ شان تھی کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو محض اس لیے پیچھے چھوڑا کہ وہ کافروں کی تمام امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ آئیں۔ اس واقعے کی طرف تھوڑی سی نظر دوڑائیے کہ یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے ظلم سے تنگ آ کر اور ان سے چھپ کر، ان کو بتائے بغیر چھپ کے رات کے وقت وہاں سے چلے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکل گئے۔ جب نکل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ میرے پاس تو بہت سی ایسے لوگوں کی امانتیں ہیں جو کہ کافر ہیں اور مجھے وہ واپس کرنی ہے۔ اگر میں یہ اپنا وطن چھوڑ کر وہاں چلا جاؤں گا تو میں کل پرسوں ترسوں کبھی بھی وہ امانتیں واپس کرنے کے لیے نہیں آ سکتا، تو اب مجھے جانا بھی ضروری ہے، میں یہ امانتیں کیسے واپس کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترکیب سوچی کہ اپنے گھر میں اپنی جگہ پر، یعنی امانتوں والی جگہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا اور ان کو یہ بتایا کہ صبح ہوتے ہی، کیونکہ وہ رات کے وقت گئے تھے، صبح ہوتے ہی یہ امانتیں سب کو واپس کر کے تو آپ میرے پیچھے آ جانا۔ اور اس چیز سے اندازہ لگائیے کہ ایک چیز کو چھپانا چاہ رہے ہیں، اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے، کن کو؟ کافروں کو۔ اور امانتیں کس کی ہیں؟ کافروں کی۔ اتنی ذمہ داری سے کام کیا کہ امانتیں واپس کی اور جان کو خطرے میں ڈالا، لیکن جو ذمہ داری لی اس کو پورا کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلہ بیچنے والے ایک تاجر کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ غلے کے ڈھیر کے اندر ڈالا تو معلوم ہوا کہ غلہ اندر سے گیلا جبکہ باہر سے سوکھا یعنی خشک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلے کے تاجر سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی کہ غلہ بارش سے بھیگ گیا ہے، تو فرمایا
اس کو اوپر کیوں نہ کر دیا کہ لوگ دیکھ لیں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا من غش لیس منی، ترجمہ جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، آپ کو جو ذمہ داری سونپی جائے اسے پورے ڈیش کے ساتھ ادا کریں۔ جواب ہے انصاف اور امانت داری کے ساتھ۔ سوال نمبر 2، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ڈیش اختیار کرنا بے حد ضروری ہے، امانت داری۔ دیانتدار شخص کا دل ہمیشہ ڈیش رہتا ہے، مطمئن۔ نمبر 4، کوئی بھی شخص دیانتداری کی ڈیش کو اپنائے بغیر حقیقی مسلمان نہیں بن سکتا، صفت۔ نمبر 5، دیانتداری کی وجہ سے ڈیش میں برکت ہوتی ہے، کاروبار۔ اگلا سوال دیکھیے، درست جواب کے لیے دائرہ لگائیں۔ نمبر 1، دیانتداری کا مطلب ہے، درست جواب ہے امانت داری۔ نمبر 2، دیانتداری کا متضاد ہے، درست جواب ہے بددیانتی۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے فرمایا اس کا ایمان نہیں جس میں، درست جواب ہے امانت داری نہیں۔ نمبر 4، ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے امانت سپرد کی، درست جواب ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ نمبر 5، پرسکون زندگی گزارتا ہے، درست جواب ہے دیانتدار انسان۔ اب اس کے بعد آپ کے ذمہ ایک کام لگایا جا رہا ہے جس کا آپ یہاں پر دیکھیے بھی جائزہ، کیا آپ اپنے گھر اور اسکول کا کام پوری دیانتداری سے کرتے ہیں یا نہیں؟ اب ہم نے جب یہ پورا سبق پڑھ لیا تو اس میں آپ اپنی زندگی کا، اپنے روز کے کاموں کا محاسبہ کیجئے اور اندازہ لگائیے کہ آپ اپنی زندگی میں کون کون سے ایسے کام ہیں جس میں آپ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں اور کون کون سے ایسے کام ہیں جس میں آپ بددیانتی یعنی خیانت کر رہے ہیں۔ اگر کچھ نہ کچھ ایسے کام ہیں تو کوشش کیجئے ان کو امانت داری والے کاموں میں لے کر آئیے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔